معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے اخلاص کے بارے میں بات کی تھی۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور اس کا غلام بن کر اپنی زندگی گزارنا، دنیاوی چاہت کے بغیر اپنے دل کو پاک کرنے کا نام اخلاص ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یقین کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ انسانی زندگی کے ہر مسئلے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ دل میں پیدا ہونے والی اس کیفیت کو یقین کہتے ہیں، لیکن آج بندہ زبانی اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے عمل میں اللہ سے ہونے کا یقین نہیں دکھائی دیتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، اسباب سے ہونے کا یقین اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تمام اسباب کا مالک ہے۔ جب بندے کا یقین اللہ سے ہٹ کر اسباب پر ہونے لگتا ہے، تب عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے، کیونکہ عمل کا دار و مدار اور اس کی کامیابی تو صرف یقین پہ ٹکی ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ اس کے اسباب کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس کی یقین کی بنیاد پر کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں پر مکمل یقین ہونا ضروری ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک اور یقین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی ایک مثال دے کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ کس طرح کا یقین ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں کسی کی نوکری کرتے ہیں، اگر ہمیں اس بات کا شک ہو کہ وہ میرا مالک مجھے میری تنخواہ دے گا یا نہیں دے گا، اگر یہ شک ہمارے دل میں ہے، تب ہمارے کام میں توجہ نہیں ہوتی ہے اور ہمارا وہ دنیاوی مالک اس لاپرواہی کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرا دنیاوی مالک میری سیلری دینے میں کمی بیشی کر سکتا ہے، وہ اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ میرا اللہ اپنے قول میں ہرگز کمی نہیں کر سکتا۔ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ ہمیں موت سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ آج ہماری زندگی جھوٹ پر کھڑی ہے اور سچائی سے کوسوں دور ہے۔ اللہ نے سچ کو اختیار کر جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن ہم سچائی پہ چلنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جھوٹ سے ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا، اور سچ پر یقین کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمیں اسباب سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز بھی بھول گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں اور حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم تمہیں خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آ پڑے تو بے ساختہ بول اٹھے، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹے جائیں گے۔ بے شک جو شخص حالات میں ایمان و یقین کے ساتھ صبر اختیار کرے گا تو اللہ اپنی نعمتوں کی بارش اس پر کرے گا۔ آج جس حالت میں امت جی رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یقین کی کمی ہے۔ اگر یقین کم ہے اور اس میں شک ہے تو ہمارے اندر منفیت پیدا ہو جاتی ہے، نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر ڈر و خوف، ہمت اور حوصلے کی کمی، مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ نگیٹیوٹی اور یہ منفیت ہماری دنیا و آخرت کو خراب کر دیتی ہے، کیونکہ نگیٹیوٹی اور مایوسی ہمیں کفر کی طرف لے کے جاتی ہے،
لیکن مکمل یقین رکھنے والے اور ہمیشہ شک اور شبہ سے پاک رہنے والے اس لیے ہمیشہ ان کے اندر جرت اور بہادری، ہمت اور حوصلہ، خود اعتمادی، اچھی امید اور جذبہ جیسی مثبت چیزیں، پازیٹیوٹی ہمیں ان کے دکھائی دیتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں امت کو ان پازیٹیوٹی کی، ان مثبت چیزوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ماہ رمضان میں مکمل یقین پیدا کرنے کی مشق میں لگے رہے۔ اللہ بے شک ہمیں مکمل یقین عطا کرے گا۔ تو سلام آپ کے دعاؤں کا منتظر۔